हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड, कैरियर एंड फ्यूचर। आज टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड की फ्यूचर क्या है और इसको एज ए कैरियर आप क्यों अपनाएं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो ये वो कंपनी है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स की कंपनियां तो इस वक्त पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनकी जो फीचर्स हैं, इनकी जो खसूसियात हैं, ये आपको मवाज़े करने में मदद देगी। और मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी का इंतखाब आप ज़रूर करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि हाउ टू चूज द राइट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सही कंपनी का इंतखाब कैसे करें। तो अगर मंदरज झेल चीज़ें उस कंपनी में मौजूद है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो फर्स्ट थिंग इज कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन करें तो सबसे पहले ये देखिए कि वो प्रोडक्ट्स खुद बनाती हो, दूसरे लोगों से प्रोडक्ट्स ना बनवाती हो, थर्ड पार्टी से। क्योंकि कभी कभी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट को शॉर्ट कर देती है, और या तो उसकी डिमांड जब ज़्यादा हो जाए तो क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, मयार को गिरा देते हैं और प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा वो कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग काम करती है उनके प्रोडक्ट्स अपनी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त मैन्युफैक्चर हाथ खींच सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके प्रोडक्ट्स अपनी ना हो तो किसी वक्त भी मैन्युफैक्चर और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को रोक के प्रोडक्ट की शॉर्टफॉल कर सकते हैं, या उनके क्वालिटी के अंदर मसाइल पैदा कर सकते हैं, या उनको शॉर्ट करवा सकते हैं, या उनकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा ये याद रहे कि HGW की जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हमारे अमेरिकन बेस की है या वो चाइनीज बेस्ड है, खुद बना रही है। हमने इनके खुद अपने प्लांट्स अपने आंखों से देखे, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी देखी है खुद। तो आइए चलते हैं आगे, फिर कौन सी चीज़ें जिसके में से आप कंपनी का इंतखाब करेंगे। तो प्रोडक्ट्स मस्ट बी यूनिक विद हाई क्वालिटी, यानी मेयार बेहतर हो, और FMCG प्रोडक्ट्स हो, ऐसी प्रोडक्ट्स हो जिसकी बार बार तलब हो रही हो और बार बार डिमांड हो रही हो, तो और बार बार बिक रही हो, और बार बार में लोगों के जेबों में पैसा आ रहा हो, कुदरती हो, और उनकी जो कीमत है बाजार की कीमतों के साथ जो है मुनासिबत रखती हो। और अदर ब्रांड्स जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है कि हमारे लोग प्रोडक्ट्स क्यों लें। मसलन टूथपेस्ट बाजार में भी है, यहाँ भी है, सोप बाजार में भी है, यहाँ भी है, शैम्पू वहाँ भी यहाँ भी है, लोग यहाँ क्यों लें। तो लिहाजा वो चीज़ जो आपके पास है वो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तब आकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर वो जो मार्केट में मिल रही है वो चीज़ आपके पास भी है, उनके पास भी है, तो इस तरीके से आप कभी भी मार्केट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि GSA के अंदर, WSA के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसके अंदर कैसे मार्केट कर सकेंगे। थर्ड जो है, प्रोडक्ट्स नीड एंड डिमांड विद रेगुलर सप्लाई। और लोगों की नीड हो और लोगों की डिमांड हो और रेगुलर सप्लाई भी हो, ठीक है, अनस्टॉपेबल, तो फिर काम उस कंपनी का चलेगा। और हैविंग गुड फीडबैक विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बाद लोग कहते हैं कि जी HGW के जो रिजल्ट्स है ये है कि नहीं, तो उनका एक ही जवाब है कि हाँ, कंपनी 29 साल से 52 मुल्कों के अंदर 80 लाख से ज्यादा यूजर जो है वो मेंटेन कर रही है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इसके रिजल्ट है या नहीं। तो सवाल का जवाब ये है कि 29 साल से 80 लाख से ज्यादा यूजर निसफ दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए उसकी फीडबैक आ रही है, तो इसलिए कंपनी 29 साल तक स्टे कर रही है। नंबर 5 कि नीड्स वर्सेस मार्केटिंग एंड रिपीटेड कंज्यूमर वर्सेस मेंबर्स। कुछ कंपनियां आती है पाकिस्तान में, वो मार्केटिंग करती है और वो मेंबर बनाती है। हम मार्केटिंग नहीं कर रहे और हम मेंबर नहीं बना रहे, हम लोगों की नीड पूरी कर रहे हैं और हम कंज्यूमर्स बना रहे हैं। हमारी कंपनी के अंदर नीड है और कंज्यूमर्स है, अदर के अंदर मार्केटिंग है और मेंबर है। मार्केटिंग इसको कहते हैं कि अगर किसी बंदे की कोई ज़रूरत ना हो
اور آپ ان پر کوئی چیز مسلط کر رہے ہو تو پھر یہ مارکیٹنگ ہے، اور اس کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی نیڈ ہے تو اس کا دورانیہ زیادہ ہوگا۔ اور مسٹ ہیو آل فیمس سرٹیفکیٹس اینڈ لیگل ڈاکومنٹس، یعنی کہ ایسی کمپنی ہونی چاہیے، سے انتخاب کرے کہ جو بین الاقوامی سطح پر بھی رجسٹرڈ ہو، مثلا FDA سے ISO 9001، 9002، 9003، 14001 انوائرمنٹل سرٹیفکیٹس، حلال سرٹیفکیٹس، FDA سرٹیفکیٹس، یہ سارے ہونے چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر وہ صحت میں کام کر رہی ہے تو پھر وہ ڈریپ سے، SSCB سے، FBR سے اور ریونیو اتھارٹی سے جو ہے نا اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو تب جا کر اس کمپنی میں آپ کام کریں۔ اور یہ ہے کہ لوکل نہیں ہونی چاہیے کمپنی۔ پاکستان میں بہت زیادہ لوکل کمپنیاں ہیں اور اپنی موت آپ مٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھی پاکستانی بھائی پاکستانی، تو بھائی آپ اس قابل ہو نا کہ آپ اپنی کمپنی بنائیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چھا جائیں۔ ابھی تک پاکستان سے کوئی DSA کی کمپنی، یعنی کہ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی، کوئی باہر نہیں نکلی، لیکن باہر کی کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہے، کیونکہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے ہرس اور لالچ موجود ہوں گے، لوگ شارٹ کٹ ماریں گے ہمارے ملک کے اندر، تو کیسے کمپنیاں کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہم تو لوکل برانڈ پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، ہم تو فارن برانڈ پہ اس لیے یقین کر رہے ہیں کہ فارن برانڈ یہاں کمپنیاں 10 سال 20 سال سے چل رہی ہے، لیکن پاکستان میں لوگ کمپنیاں بنا کے 2 سال کے اندر رفو چکر ہو جاتے ہیں، اس لیے زیادہ اعتبار ان لوگوں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، لوکریٹو اور انبیٹیبل مارکیٹنگ پلان۔ اب لوکریٹو اور انبیٹیبل مارکیٹنگ پلان کس کو کہتے ہیں؟ لوکریٹو کا مطلب ہوتا ہے دلکش، پرکشش، یعنی کہ ایسا مارکیٹنگ پلان کہ دوسری کمپنیوں سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے یہاں آئیں، نہ کہ ہماری کمپنیوں سے لوگ جو ہے نا باہر کی طرف جائیں۔ تو اس طریقے سے پھر وہ کمپنی تو پھر کمپنی نہیں رہتی نا بھائی۔ تو ہمارے پاس مارکیٹنگ پلان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں؟ ایک تو یہ ہائبرڈ بزنس پلان ہے، ٹھیک ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایزی ٹو اسٹارٹ اینڈ ایزی ٹو آپریٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو مارکیٹنگ پلان ہے تو اس کے اندر جو بونسز ہیں وہ ڈیلی بھی ملتی ہیں اور منتھلی بھی، آسانی کے ساتھ وڈراول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انکمز ہے، جس کے اندر لیڈرشپ ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ بونس ہے، اس کے اندر سٹارٹ اپ بونس ہے، وہ دوسری کمپنیوں سے مختلف، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنگل لائن پلان ہے۔ ابھی تک پاکستان کے اندر جو کمپنی آئی یا تو میٹرکس چلا رہی ہے، یا پھر بائنری چلا رہی ہے، یا کوئی اور نظام چلا رہی ہے، ملٹیپل لائنز چلا رہی ہے، لیکن یہ سنگل لائن پروگرام ہے جس کو ہائبرڈ پلان کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری کمپنیوں کی طرح رینکس ڈراپس نہیں ہوتے۔ بعض کمپنیاں پاکستان میں ہیں، صحیح ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن جب آپ جو ہے نا سیل نہیں کرتے تو آپ کے رینک جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ سین بالکل نہیں ہے، آٹو شپ نہیں ہے، مینٹیننس نہیں ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی لوکریٹو مارکیٹنگ پلان کے علاوہ لانگ ہسٹری ہو۔ یقین کریں کہ جو کمپنی بہت پرانی ہوگی وہ زیادہ اتھینٹک اور اچھی ہوگی، کیونکہ وہ تقریباً ایکسپیرینسز کر چکی ہوتی ہے۔ جو بھی کمپنی پاکستان میں بالخصوص 10 سال سے زیادہ وقت گزارے تو پھر وہ کمپنی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کمپنی پاکستان میں ایک عشرے سے زیادہ موجود ہو تو اس پہ اعتبار کرے، اس میں کام کرے، وہ بھاگنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کمپنی آئی تو بھاگی، تو 10 سال جو کمپنی گزارتی ہے تو کبھی بھاگے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کمپنی کے تقریباً پاکستان میں 12 سال ہو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہماری جو کمپنی ہے HGW، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ FMCG بھی اس کے اندر ہے، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، جس کی پاکستان میں 10 ارب روپے سے زیادہ سیل ہے، ہاں، جس میں ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میں صابن ہے، اس میں شیمپو ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ویلنس انڈسٹری ہے۔ ویلنس انڈسٹری کی جو اس وقت قدر و قیمت ہے تو وہ 4.5 ٹریلین ڈالر تک جا چکی ہے، اور یہ تقریباً کوئی 12 سے 1300 کھرب روپے بنتے ہیں۔ پاکستان کی جو بجٹ ہے وہ 80 کھرب سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر مطلب ہے کہ اتنی بڑھوتری ہو چکی ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے 15 بجٹ 15-16 مرتبہ پاکستان کے بجٹ کو ضرب دے تو اس انڈسٹری کا حجم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ ایک تحقیق کے مطابق جو ہے، ایک گلوبل ویلنس انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے مطابق اس وقت پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر یہ سن 2020 سے سن 2024 تک 1299.84 بلین کے دوران جو ہے نا درمیان گردش کر رہی ہے۔
इस ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी के अंदर जो है ना, इसमें पर्सनल केयर है, फिजिकल एक्टिविटीज है, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन है, प्रिवेंटिंग पर्सनलाइज मेडिसिन है, ट्रेडिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है, और इसमें वेलनेस टूरिज्म वगैरह भी इसी में शामिल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इंडस्ट्री आ रही है उसका नाम है यानी कि ब्यूटी रिवोल्यूशन। लेकिन ब्यूटी से पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि HGW के प्रोडक्ट्स आप लोग क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज लाइफ। लाइफ डिपेंड करता है बॉडी पे, बॉडी का इन्हिसार सिस्टम पे है, सिस्टम का इन्हिसार ऑर्गन्स पे है, ऑर्गन्स का इन्हिसार टिश्यू पे है, और टिश्यू का इन्हिसार सेल्स पे है। अगर सेल्स जो है ना आपके सेहतमंद होंगे, दुरुस्त होंगे, तो आप जिंदगी ज्यादा गुजारेंगे। सेल्स को चाहिए फूड, सेल्स को मेडिसिन नहीं चाहिए। तो फूड किसके पास है? फूड इस वक्त पाकिस्तान में 50% अवेलेबल है, खुराकों के अंदर 50% इस वक्त गज़ाई मौजूद है, लेकिन 50% कम है। 50% आप मेंटेन करेंगे HGW से। अगर HGW की प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे अपनी मौजूदा खुराकों के साथ, तो आपको 100% गज़ाइयत मिलेगी और आपकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब फिर ये है कि आपकी लाइफ का दारोमदार HGW पे है। अगर आप बीमारियों से और अगर आप टेंशनों से और डिप्रेशन वगैरह से लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर HGW के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्यूटी है, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ये दुनिया के अंदर जो है तीसरा जो है ना बहुत बड़ा सेक्टर है, और ये तकरीबन 101 बिलियन डॉलर तक सन 2027 तक पहुंच जाएगी, यानी कॉस्मेटिक की जो इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये इसकी इतनी बढ़ोतरी है कि ये तकरीबन 483 बिलियन डॉलर से सन 2020 में यानी कि लेके तो डॉलर 511 बिलियन डॉलर सन 2021, यानी कि एक साल के अंदर इसने इतना जंप किया कि 483 बिलियन डॉलर से लेके 2000 यानी कि 511 बिलियन डॉलर तक ये ऊपर जा चुकी है। तो लिहाजा जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स है ये भी HGW का हिस्सा है। आप लोग खुशकिस्मत है कि आपके पास 3 इंडस्ट्री आ गई है। द फर्स्ट इज FMCG, जैसे मैंने जिक्र किया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसके पाकिस्तान में डिमांड 10 अरब रुपए पर डे है। उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री, जिसकी आप लोगों ने खुद देखा कि तकरीबन कोई 405 ट्रिलियन डॉलर तक इसका हजम पहुंच चुका है। और उसके बाद ब्यूटी इंडस्ट्री, ये भी HGW के पास कॉस्मेटिक्स की ब्लूबेरी की शक्ल में मौजूद है, और इसकी भी तकरीबन इसका जो हजम है वो भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 784.6 बिलियन डॉलर तक जा चुकी है। तो अगर ये इंडस्ट्रियां इतनी रफ्तार से जा रही है, तो फिर HGW सबकी नुमाइंदगी कर रही है, और आपने सही फैसला किया कि आप मास्टर मेंबर बन के इस कंपनी में आ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये तो जी इंडस्ट्री की आप क्या इंतखाब करें। उसके बाद जी जॉब वर्सेस HGW। जो लोग जॉब कर रहे हो परेशान ना हो कि जॉब भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 8 घंटे जॉब करते हैं ना, तो एक 3-4 घंटे HGW को भी दे, क्योंकि आपकी जो ज़रूरियात की चीज़ें वो तो जॉब से पूरी हो रही है, लेकिन आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं, मसलन घर, मसलन गाड़ी, मसलन मतलब कि हज उम्रा वगैरह वगैरह, और बच्चों की शादियां, ये आपकी जॉब से पूरी नहीं होगी जितना भी आप एड़ी चोटी का जोर लगाए। तो लिहाजा तो आप लोगों ने देख लिया जॉब और HGW के अंदर अभी फर्क नजर आएगा आपको। ये तो जॉब है जहाँ पे बॉस जो है ना 24 आवर्स आपको अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से आपको तनख्वाह देते हैं, अपनी मर्जी से छुट्टी देते हैं, और 60 साल तक आप जो है ऐसे थक जाते दिमागी तौर पर कि आप मुलाजिमत कर कर करके आप तमाम टैलेंट को और तमाम सलाहियतों को जो आपको अल्लाह ताला ने दी है वो सिर्फ महज बॉस के नज़र कर देते हैं। तो लिहाजा हम आपको बताते हैं कि HGW के अंदर कौन सी चीज़ें राइट साइड पर सैलरी है और लेफ्ट साइड पर जी हमारे HGW का जो है ना वो निज़ाम है। लेट से एक बंदा HGW के अंदर एक छोटे से एंट्री के साथ आता है, एक प्री जूनियर एंट्री करता है, 10,000 रुपए की एंट्री करता है, अब वो पूरे महीने में, पूरे कंप्लीट महीने में सिर्फ 2 लोगों को रेफर करता है, ओनली 2। यानी कि वो सबसे छोटी एंट्री करता है। मैं उसकी मिसाल दूंगा, वो आया, उसको 1,000 का बोनस मिल जाएगा पहले माह। लेकिन अगर कोई बंदा एक 17 ग्रेड में भर्ती हो जाता है, मैं 16-15 की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में 17 एंड अबव की बात करता हूँ, जो सिर्फ 5% लोगों को नौकरी मिलती है, मैं उसके साथ उसको कंपेयर करूंगा कि अगर एक बंदे की 1 लाख रुपए तनख्वाह आज लग जाए, इस चले ये जो 1 नवंबर है इसमें उनकी तनख्वाह लग गई 1 लाख,
اور یہ دوسرا جو بندہ آیا نومبر میں، غریب آدمی، اس نے 10,000 روپے دیے، اس نے ہمارے ساتھ کام کیا اور صرف 10,000 دے کے اس نے 2 بندوں کو ریفر کیا، وہ بھی 10,000 والے لوگ ہیں، تو ان کا 1,000 کا بونس آئے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے مہینے سیلری اس بندے کی فکس 1,00,000 کی رہے گی، لیکن سیکنڈ منتھ میں یہ ڈپلیکیٹ ہو کے 2,000 تک اس کی بات چلی جائے گی، کیوں جو 2 لوگ آئیں گے وہ بھی تو ٹریننگ لیں گے، وہ تو بھی آگے 2 کی ڈپلیکیشنز کریں گے۔ اگر ان 2 کی ڈپلیکیشن سے ہم جائیں گے تو تیسرے ماہ آپ دیکھیں 4,000 1,00,000، چوتھے ماہ 8,000 1,00,000، اور چھٹے ماہ 16,000 1,00,000، اور ساتویں ماہ 32,000 1,00,000، اور اس کے بعد جو ہے آگے اگر ہم چلیں گے تو 7ویں ماہ 32 اور 1,00,000۔ اس طرح چلتے چلتے تقریباً اگر ہم 12 مہینے کا حساب کریں گے تو یہ جو غریب آدمی آیا تھا 12 مہینوں میں اگر یہ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے روزانہ کام کرے ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، یہ جاب نہیں کر رہا، تو یہ 1 سال میں 10,24,000 تک جائے گا۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ میری ٹریننگ لیں، صرف 4 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، کبھی بھی زندگی میں آپ کو نصیب ہو تو اسلام آباد میں آپ لوگ تشریف کہیں لائیں یا میں کہیں آتا ہوں، صرف 4 آورس کی ٹریننگ لیں اور میں آپ کو کورے کاغذ پہ سگنیچر کر دیتا ہوں کہ 10,24,000 تک آپ 1 سال کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو فکس سیلری والے وہ 1,00,000 پر ہی جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بزنس کی طرف جاتے ہیں تو بزنس میں اگر آپ ایک سمال شاپ بھی کھولیں گے تو 5,00,000 روپے سے کم نہیں کھولیں گے، 12 گھنٹے ٹائم دیں گے، پوری زندگی دیں گے، اور اس کے بعد جب آپ لم سم نکالیں گے تو 30,000 روپے پر منتھ آپ کو بچے گا، اس سے زیادہ نہیں، 5,30,000 اور 12 گھنٹے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ ایک جونیئر پیکج سے جوائن کریں گے 10,000 سے 24,000 کے درمیان، اور اگر آپ صرف اور صرف 3 سے 4 گھنٹے دے، ٹھیک ہے، تو 3 سے 5,00,000 تک ہم آپ کمائیں گے 1 سال کے اندر۔ جو میں نے فارمولہ آپ کو بتایا ہے، ڈیلی سے 3 سے 5 گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور 1 سال کے اندر انشاءاللہ 3 سے 5,00,000 تک جا سکتے ہیں۔ وہاں تو میں نے آپ کو 10,00,000 شو کیے تھے، لیکن یہاں میں نے اور کم کر دیا حجم، 3 سے 5,00,000، اوپر بھی دے کے اور نیچے بھی دے کے، اور خود محاسبہ کریں۔ اگر آپ اس سے تھوڑا سا بڑا بزنس کرنا چاہیں، 25,00,000 والا، تو 12 گھنٹے دیں گے، ہاں، تقریباً 1,00,000 روپے آپ زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، 25,00,000 روپے لگائیں گے، لیکن اس کی جگہ اگر یہاں پہ آپ سینئر پیکج لیں گے صرف 60,000 کا، اور آپ لوگ صرف 3 سے 5 گھنٹے کام کریں گے انشاءاللہ، تو ایوریج انکم آپ کی 6,00,000 تک جا سکتی ود ان 1 ایئر آف ٹائم، لیکن ود ریگولر ٹائم لائک مارکیٹ۔ جیسے کہ منی مارٹ کو آپ ٹائم دیں گے ویسے ادھر بھی دیں گے، انصاف کریں کہ وہاں 12 گھنٹے دے رہے ہیں، یہاں میں آپ سے 3 سے 5 گھنٹے مانگ رہا ہوں ڈیلی بغیر وقفے کے، جیسے کہ وہاں وقفہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں اس طرح بھی وقفہ نہیں کرنا۔ لوگ مذاق کرتے ہیں، اور لوگ مذاق کے اندر آ کر جوائن کرتے ہیں، اور پھر مذاق کمپنی کے ساتھ کر کے اور کاروبار کے ساتھ کر کے اپنی جاب کو، اپنی دکان کو تو ٹائم دے رہے، لیکن یہاں پہ جو ہے کہتے ہیں یار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سیکھ بھی نہیں رہے اور ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم چلتے ہیں بڑے کاروبار کی طرف، تو بڑے کاروبار کے اندر اگر آپ بڑا میگا مارٹ کو لیں گے تو کیا کریں گے؟ 2 کروڑ سے 5 کروڑ لگائیں، 12 گھنٹے دیں، 5 سے 10,00,000 روپے پر منتھ کمائیں گے آپ، اس سے زیادہ بھیا نہیں کما سکتے۔ لیکن یہاں پہ 1,20,000 کا پیکج لیں ماسٹر، انشاءاللہ منتھلی 15,00,000 تک آپ جا سکتے ہیں، اور آپ ادھر تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ٹائم دیں۔ لیکن جس طرح میگا مارٹ کو آپ 12 گھنٹے دے رہے ہیں، اس طرح ڈیلی آپ جہاں نصف ٹائم دیں، 1 سال تک جائیں، انشاءاللہ یہاں تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک کامیابی ہے کیا؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں کامیاب انسان کے پاس کیا کیا ہونی چاہیے۔ تو کامیاب انسان کے پاس 10 چیزیں ہونی چاہیے، اگر یہ 10 کے 10 آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب، اگر یہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، اور ہر ایک انگریڈینٹ کے 10 نمبر ہے۔ اگر آپ یہ 10 کے 10 لے تو 100 نمبر ہوں گے۔ اگر آپ 10 میں سے صرف اور صرف 5 یعنی کہ 5 پہ آ جاتے ہیں یا 6 پہ آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ اتنے کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب انسان کے پاس کیا کیا ہونے چاہیے؟ اگر آپ کے پاس یہ 10 ہے تو آپ کامیاب ہے۔ نالج اگر ہے تو 10 نمبر دے، خود ہی پیپر لے لے اور خود نمبر لگائیں اپنے۔ ہیلتھ، آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے۔ ویلتھ، کم از کم آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 30 تاریخ تک انتظار نہ کریں اور جو من میں آئے خریدے۔ لگژری ہاؤس، کنال یا 15 مطلب یا کنال کی اپنی ذاتی کوٹھی آپ کے پاس ہے۔ لگژری کار، کیا آپ کے پاس ہی 30 سال سے آپ موٹر سائیکل پہ ہے؟ سوچئے ذرا کہ اگر 25-30 سال میں آپ کے پاس بائک ہے، آپ رکشوں میں جا رہے ہیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں 20-25 سال سے میرے بھائی، تو آگے بھی آپ کی زندگی بدلے گی نہیں۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب آگے جو 5 پلرز ہیں وہ کون کون سے؟ آئیڈیل ہسبینڈ وائف،
ٹھیک ہے، رسپیکٹ، کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ کے رسپیکٹ ہو، ٹائم فریڈم ہو آپ کے پاس کہ آپ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جہاں جہاں، اور حج عمر اور ٹورزم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو چاہیے، اور اس کے 10 مارکس، اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہے، اگر یہ نہیں ہے تو آپ ناکام آدمی ہے، چاہے آپ 17 گریڈ کے افسر ہیں، چاہے آپ 18 کے ہیں، چاہے آپ 21 کے ہیں، چاہے آپ بہت بڑے کاروباری شخص ہیں، لیکن اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صرف فٹیگ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر یہ 10 کے ہے، اور یہ 10 کے 10 انشاءاللہ آپ کو SHW کے اندر یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوگی جو اس وقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، اللہ کا شکر یہ ہمارے پاس ہے، جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہے، بتائی ہے، ہم لے چکے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے کہ آپ بھی لے اگر اس راستے سے نکلیں گے۔ اب آتے ہیں جی بہت زبردست امپورٹنٹ سلائیڈ آپ کے لیے چیز آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں، ذرا محاسبہ کریں، انالیسس کریں، میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ذرا انالیسس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دوستو، لوگ اپنے بچوں کو کورسز کرواتے ہیں، MBBS، MBA، انجینئرنگ، IT، PhD، ادر، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 سال اس پہ لگاتے ہیں، ڈیلی 8 گھنٹے بچے دیتے ہیں، 10 سے 50 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، اور پھر کاغذ کا ایک پیپر ملتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈگری، اور ڈگری کا مطلب ہوتا ہے 80% بے روزگار لوگ، ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، 20% لوگوں کو جاب مل جاتی ہے، لیکن جاب کے اندر بھی مس فٹ ہوتے ہیں، یا تو تنخواہ کم ہوتی ہے یا مس فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو جی ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ان ڈگریوں کے باوجود جو ہے ہم بے روزگار پھرتے ہیں، اور اس پہ خرچہ بھی 10 سے 50 لاکھ، اور پھر 60 سال تک آپ انتظار کرتے ہیں پینشن کے۔ یہاں پر بھائی جان آپ آئے ہیں، آپ یہاں سے سٹارٹ لیں 10,000 سے لے کے 1,20,000، یہاں انویسٹمنٹ نہ کریں، یہاں پہ صرف شاپنگ کریں، یہاں انویسٹمنٹ نہ کریں، یہاں پھر شاپنگ کریں، میں نے 2 دفعہ آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ جو دیواریں ہیں یہ تھوڑے سے آپ کو کراس کرنے پڑیں گے، یہی بھی 5 سال کا سفر ہے، وہاں پر بھی 5 سال سفر ہے، وہاں 8 گھنٹے ہیں، یہاں پہ 4 سے 8 گھنٹے ہیں، وہاں 10 سے 50 لاکھ ہے، یہاں 10,000 ہے، 1,20,000 ہے، 5 سال ادھر بھی ہے، 5 سال ادھر بھی ہے۔ اگر آپ اپنی سیلف، یعنی جو آپ کے اندر انا ہے، اور آپ کے اندر جو سستی ہے، جو غفلت ہے، جو کام نہ کرنے کی اور بد اعتمادی، بے یقینی کی فضا، اس کو پہلے دور کریں، ٹھیک ہے؟ ریگولر ٹائم دیں، یقین کے ساتھ، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے آپ پہ یقین، کمپنی پہ یقین، اپنے لیڈر پہ یقین، اس کو کر کے نالج کے ساتھ میدان میں اترے، اس ہرڈل کو دور کریں۔ پھر فرینڈز آپ کو روکیں گے اس کاروبار سے، آپ کو کہیں گے یار یہ آپ غلط چلے گئے ہیں، یہ تو فضول ہے، یہ کم یا بھاگ جائے گی، یہ پروڈکٹ مہنگی ہے، دیکھیں ان لوگ، میں بھی تھا، مجھے بھی کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہرڈل کو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ پھر وائف آئے گی اور آپ کو کہے گی کہ جی آپ بھائی سیدھے سادھے نوکری کریں، کدھر چکروں میں پھنس گئے، لوگ تو اس کے بارے میں، تو آپ کی جو اہلیہ ہے وہ بھی آپ کو کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑے گی، آپ بھی اس کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھا، اور اس ہرڈل کو کراس کرنا پڑے گا آپ کو۔ پھر پیرنٹس، وہ لوگ جو کہ ابھی کالج سے فارغ ہو چکے ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں، پیرنٹس کو کہیں گے یار کس چکر میں پڑ گئے ہو، بجائے کہ آپ جا کر نوکری لے، آپ میرے جیب سے 10,000 لے رہے ہو، مجھ سے 1,20,000 لے رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے کام کرنے کا، یہ کون سا کاروبار ہے، اور یہ کون سے جابز ہیں؟ تو اکثر جو بچے ہیں وہ پیرنٹ کو سمجھا نہیں سکتے، تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ آ کر ہماری پریزنٹیشن لیں تاکہ بچوں سے یہ ہرڈل دور ہو۔ پھر اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو پھر منی گیم کمپنی آ جاتی ہے، وہ آپ کام کرتے کرتے آپ کو کہتے ہیں 1 لاکھ انویسٹ کرو، 7% کماؤ، آن لائن کمپنیاں، کرنسیوں کی کمپنیاں، کوائنوں کی کمپنیاں، ROI کمپنیاں، یہ ملک کے اندر برباد کر کے لوگوں کو انہوں نے رکھ دیا ہے، لوگ اپنے جائیدادوں سے، لوگ اپنے زیوروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پر بھی کام نہ ڈرے جو کہتے کہ جی ہم آپ کے پیسے کو ڈبل کریں گے، آپ کے پیسے کو ٹرپل کریں گے، 1 سال کے اندر آپ کو پیسے اتنا ملے گا، اتنے پرسنٹیج ملے گی۔ ان نوسربازوں سے پلیز اب ہوشیار رہیے، اور آپ اس ریئل بزنس کے اندر جب انشاءاللہ یہ 5 سال کا سفر طے کریں گے تو یہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی ڈریم، جیسے میں نے بتایا کہ نالج، ہیلتھ، ہاؤس، کار، ریسپیکٹ، وائف، ہسبینڈ، حج عمرہ، ٹورزم، ان ٹائم فریڈم، یو ول گیٹ۔ اور ہم یہ لے چکے، اللہ کا شکر ہے، میرے کئی شاگرد لے چکے پاکستان کے اندر، پاکستان میں کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ شاگرد ہیں، جس میں سے الحمدللہ تقریباً ہزاروں لوگ یہ لے چکے ہیں، اس راستے سے چلے ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیا، اور انہوں نے ان ہرڈلس کو کلیئر کیا، اور پھر آگے چلتے گئے، تھوڑی سی رکاوٹیں آئے، رکاوٹوں کو بھی دور کیا، اور وہ ان چیزوں کو حاصل کر چکے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں شامل ہیں انشاءاللہ، اور یہ جو آپ کو میں نے لیکچر دیا تو اس پہ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے، اور کل سے اس سے
آغاز کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔